فیصل صاحب میں نے کہا نا سیاستدان اپنا مفاد دیکھتا ہے. فیصل صاحب دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. تو بھائی آپ کی غلطی تھی تو آپ ہی بھگتو نا. آپ اس غلطی کے بعد یہ صحیح فیصلہ غلط جو بھی تھا اسی کے بعد ان کے لیے سارے مسائل پیدا ہوئے نا. تو پھر کسی اور سے شکوہ کیوں کر رہے ہو بھائی آپ؟ اگر آپ کو اپنی غلطیوں کا ہی خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ہمیں تو وہ دن یاد ہے جب ان کو ایکسٹینشن ہوئی تھی، یاد صاحب کو بھی یاد ہوگا، عامر صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے تو سب نے کہا تھا زبردست کام ہو گیا قومی دفاع کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی. ہم لوگ تو بھائی اپنے الفاظ پہ قائم ہیں، باقی آپ لوگ غلط کام آپ نے کیا ہے تو آپ جو ہے بھگتے. جہاں تک عمران خان کی بات ہے کہ وہ کس سے بات کرے، دیکھیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے اور بات کس سے کرنی چاہیے. اس بات کو بھی دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان جن لوگوں سے مشاورت کرتے تھے یا ان کی جو کور ٹیم کا حصہ تھے جو لوگ، آپ نے ان سب کی پریس کانفرنس سے کرا کے ان کو تو عمران خان سے دور کر دیا، یا پھر ان کے ملاقات ان لوگوں سے جو ہے آپ نے پابندی لگا دی اور اپنے لوگوں کو آپ نے جو ہے نا وہ سامنے کر دیا. جو ہمیں بھی پتا ہے کس کے لیے کام کر رہا ہے، ظاہر عمران خان کو ہی پتا ہوگا. اب عمران خان کو جو لوگ سمجھا سکتے تھے، جو ان سے بات کر سکتے تھے، جو ان سے مشاورت میں ان کو کوئی مشورہ دے سکتے تھے، ان میں تو ایک آدمی بھی آپ نے نہیں چھوڑا. جو لوگ ابھی سمجھتے بھی ہیں کہ عمران خان سے کہیں غلطی ہو رہی ہے لیکن ایکسس آپ نے ختم کر دیا نا، تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا. اس کو تو آپ جو ہے وہ صرف نظر نہیں کر سکتے. اچھا حکومت سے اگر بات کریں تو ان سے کیا بات کریں؟ ان سے عمران خان کا بنیادی مطالبہ کیا ہے کہ بھائی الیکشن غلط ہوئے تو جا کے حکومت کو کیا بولے بھائی یہ جو آپ الیکشن جیتے ہیں آپ نے، یہ فارم 47 پہ آپ نے جیتے، 45 پہ ہم جیتے ہوئے، آپ ہماری بات مانیں اور جو ہے آپ جو استعفیٰ دیں، نئے الیکشن کرائیں، پھر ہم حکومت کریں گے. تو حکومت بولے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم یہ آپ ریزائن دیتے ہیں، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم فارم 47 پہ جیتے. اب یہ تو ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے. تو بات تو انہی لوگوں سے ہوگی جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن سے بات کی جا سکتی ہے. موجودہ صورتحال میں تو کوئی بھی راستہ جو ہے نا نظر نہیں آ رہا، وہ اس طرف نہیں نکل رہا. اس کو چاہیے سیاست کی بحالی کی طرف. تو ٹھیک ہے ابھی دیکھیں، لیکن جب بھی صورتحال بدلے گی بات چیت سے ہی بدلے گی اور وہ سب کچھ آنن فانن ہوگا. اور پھر ہم بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہوں گے جمہوریت کے لیے بڑا اچھا کام ہو گیا، بہترین کام ہو گیا، زبردست کام ہو گیا. بہرحال دیکھتے یہ بات کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے. ہو سکتا ہے ہم سب نہ کہہ رہے ہوں فیصل اس وقت. چلے جی لائن ڈراپ ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے. بہرحال جو ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے، پاکستان امریکہ میں بڑھتی قربتیں، دو طرفہ تعلقات میں جو گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا سرکاری دورہ کیا ہے. اس دورے کے دوران ان کی امریکہ کی اعلیٰ سیاسی عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اسی پر ہمارا یہ دوسرا بڑا سوال ہے. ایاز صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ یہ جو پاک امریکہ تعلقات کے درمیان ایک گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے، خاص طور پر فیلڈ مارشل کا جو انتہائی اہم کردار، آپ کے خیال میں یہ جو پاک امریکہ تعلقات کی بہتری ہے، اس میں فیلڈ مارشل کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پاکستان میں سرمایہ کاری کی جو بات ہو رہی ہے، خاص طور پر امریکہ کی سیکیورٹی تعاون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ کتنا ایک پازیٹیو جیسچر ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ اگر رول ہے ان ریلیشن شپس کو بہتر کرنے میں تو وہ نو ڈاؤٹ فیلڈ مارشل کا ہے. وہ اس کا آغاز آپ کو پتہ ہے کہاں سے ہوا تھا، جب ایک ان کا ہم نے موسٹ وانٹڈ بندہ ان کے حوالے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی آرمی چیف کو پریزیڈنٹ آف یو ایس وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کرتا ہے کھانے پہ، اور یہ بہت بڑی بات تھی. اور پھر جس طرح سے تعریفیں کی ان کی ٹرمپ صاحب نے، وہ بہت بڑی بات تھی. اچھا یہ تو بات ہو رہی ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں. عسکری تو ہمیں سمجھ میں آ رہی، سیاسی میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے. بہرحال ہوئی ہوگی کوئی ملاقات، مجھے نہیں پتا. البتہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کی نظر سے بھی شاید گزرا ہوگا. عامر صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا بابر غوری صاحب کے حوالے سے کہ وہ اہم نہیں، پتہ نہیں بہت اہم ہو چکے ہیں. تو ایک تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس میں ایک خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے کامران ٹیسوری کی سیٹ پہ، اگر وہ واقعی اتنے اہم ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسرا ایک جو چیز ہے، کیونکہ وہ جو ایک ڈنر ارینج ہوا تھا یو ایس اے میں، وہ بابر غوری صاحب نے کیا تھا، اور ظاہر ہے وہ بڑا ایونٹ بنایا انہوں نے، پاکستانی اس میں شریک ہوئے اور اس پہ
اس پہ فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب بھی کیا. اب ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ امریکہ کے حوالے سے ہمارے, کیونکہ انڈیا پہ 50% جب وہ لگ گیا ٹیکس, تو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں. لیکن ہمارے جو حالات ہیں اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ہم اچیو کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جو چیز تیار ہوتی ہے اس کی لاگت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمارے ہمسایہ ممالک کی نسبت, جو ظاہر ہے تھوڑا وہاں لیبر بھی سستی ہے. اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے وہ انرجی کے جو پرائسز ہیں وہ مارتی ہیں جب آپ بجلی سے کچھ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر گیس بھی اس طرح سے کنٹرول میں نہیں رہی, تو یہ جب تک آپ اس پہ فوکس نہیں کریں گے تب تک چیزیں امپروو نہیں ہو سکیں گی. مجھے لگتا ہے آپ کا رابطہ ہو گیا. نہیں رابطہ نہیں ہوا ایکچولی, کیونکہ ٹائم کم ہے. تو میں اب عامر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. ایک تو یہ جو آپ نے ٹویٹ کی جس کا ذکر کیا ایاز صاحب نے بھی, دوسرا یہ کتنا امپورٹنٹ رول سمجھا جاتا ہے فیلڈ مارشل کا, خاص طور پر پاک امریکہ تعلقات, اور اس کانٹیکسٹ میں جب انڈیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات گڑبڑ ہیں اور پاکستان سیکیورٹی تعاون بھی ہے, سرمایہ کاری کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. عامر صاحب اصل میں نا میں نے جب دیکھا کہ بابر غوری کی محسن نقوی کے ساتھ تصویر اور ایک اس بندے کے ساتھ بھی جس سے میری بات ہوئی جو کھانے میں شریک تھے, تو میں نے چیک کیا یہ ایکچوئل جو ہے نا جنرل پرویز مشرف کے بھتیجے ہیں عدنان, جو چودھری نثار علی خان اور ایاز صادق کے بھی ایچسن کے آپ کو پتہ سارے کلاس فیلو ہوتے ہیں اوپر نیچے ایک آدھی کلاس سے, یہ ان کا ارینجمنٹ تھا اور کراچی کا کراؤڈ تھا اس میں زیادہ. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور انہوں نے نام بھی لیا فیلڈ مارشل نے بابر غوری کا, تو لوگوں نے سمجھا بابر غوری سے جو ایکچوئل تھا وہ تو سمجھے, لیکن کچھ نے کہا بابر بھی میزائل ہے غوری بھی میزائل ہے. اب یہ لگے گا کہاں, یہ تو پتہ چلے گا جب وہ آئے گا. اب لیکن چیزیں کلیئر ہیں کہ وہ پہلے بھی وزٹ خاموشی سے کر چکے ہیں کراچی آ کے, اور کراچی میں کچھ نہ کچھ سیاسی طور پہ ایم کیو ایم کو مضبوط کیا جائے گا. یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. وہاں فیلڈ مارشل نے بات کی 79 سے پہلے والے پاکستان کی, کہ کیسا تھا, فرقہ واریت سے پاک تھا, کیسا تھا, نہیں تھا, اور انہوں نے جنگوں کے حوالے دیے. بڑی لمبی ہوئی, پھر 1.5 گھنٹہ انہوں نے سوال و جواب کے بھی نشست لگائی, پھر تصویریں بھی بنی. کچھ دنوں میں لوگوں کے آئیں گی, لگیں گی جب وہ دے دیں گے ان کو تصویریں. تو وہ خطاب تھا, اور ظاہر ہے فیلڈ مارشل پورے اعتماد تھے, اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی کہ امریکہ میں ہمارا کیا کردار ہے اور ہم کس طرح آگے جا رہے ہیں. ظاہر ہے بندہ چیک کرتا ہے نا, جرنلسٹ ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں آج صبح پرائم منسٹر سے ملا, میں نے ان سے بھی گپ شپ کی کہ وہاں سیاسی حالات کیا ہیں, کیونکہ وہ مری جا رہے تھے اس وقت. اس کے اوپر جو 3 حلقوں کے اوپر آج انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں میاں نواز شریف کی سربراہی میں. آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف بھی وہیں تھے, کیپٹن صفدر بھی وہیں تھے, اور مریم نواز بھی وہیں تھی, اور امیر مقام بھی تھے. ساری ان کی پولیٹیکل براس جو تھی کہ فیصلے جو سیاسی طور پہ, جو لاہور کی سیٹ ہے, میاں اظہر والی ہے, جمشید دستی والی سیٹ ہے, 3 سیٹوں کے اوپر بنیادی طور پہ زیادہ تھی. تو سیاسی الائنمنٹ ہر طرف جاری ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے. اب ایسے میں جیسے ہم پچھلی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی کردار لے لینا چاہیے, وہ اس چکر میں نہ پھنس جائیں کہ ہم ان سے ہی بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. بھائی اختیار والے نہیں بات کر رہے تو آپ ٹکر مارتے رہیں. تو سیاست کا نام راستہ بنانا ہوتا ہے, وہ آپ نہیں بنائیں گے, مشکل ہوگی. جنرل پرویز آج دیکھیں فیلڈ مارشل جو ہیں برسلز میں جلوہ گر ہوں گے, وہاں پہ بھی خطاب ہے, وہ تو جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, لوگ بلا رہے ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کو جب یہ کل